ایران کی طرف سے پاکستان کے صوبے بلوچستان پر فضائی حملہ کرنے کے ایک دن بعد پاکستان نے جوابی کارروائی میں ایران کے صوبے سیستان میں انٹیلیجنس بنیادوں پر فضائی آپریشن کر دیا ہے، جس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 9 افراد مارے گئے ہیں، جس کے بعد ایران نے پاکستان کے فضائی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اس حملے کی مذمت کی ہے اور ایران میں موجود پاکستان کے سفارتی نمائندے کو طلب کر کے اس واقعے سے متعلق وضاحت مانگی ہے۔ اور اس پوری صورتحال کے بعد اب پاکستان ہائی الرٹ پر ہے اور یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد کیا ایران پھر سے رد عمل دے گا اور کشیدگی مزید بڑھائے گا، یا سفارتکاری کا چینل کھول کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ دنیا کے دیگر ممالک بھی رد عمل دے رہے ہیں اور پاکستان اور ایران دونوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں، مگر پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور سالمیت کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس وقت حکومتی اور ریاستی حلقوں میں کیا سوچ پائی جاتی ہے، اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی ہے؟ تو اس حوالے سے ہماری کچھ حکومتی ذرائع سے بات ہوئی ہے، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے لیے ایران کا فضائی حملہ حیران کن تھا۔ دونوں ممالک ایک دوسرے سے دہشت گردی کے خدشات سے متعلق شکایت کرتے رہے ہیں اور پاکستان ایران کو ایک برادر ملک سمجھتا ہے اور ان معاملات پر ڈائیلاگ سے بات چیت ہوتی رہی ہے، اور یہ بات بھی ہوئی ہے کہ دونوں طرف کی سرحدی علاقوں میں ایسے عناصر موجود ہیں جو بغیر ریاستی سرپرستی کے آپریٹ کرتے ہیں، اور ایران کی پاکستان میں کارروائی کے بعد بھی پاکستان کی طرف سے کوشش کی گئی کہ ایران اس پر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرے، اور فارن آفس کی سطح پر بھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ ایران پاکستان کی سرحد میں اس حملے پر غلطی تسلیم کرے اور معذرت کرے، مگر پاکستان کے لیے یہ حیران کن تھا کہ ایران کا رویہ بہت مختلف اور جارحانہ تھا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بجائے اس کے کہ ایران کی طرف سے صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی، ایران نے یہ رویہ اختیار کیا کہ اس نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے اور وہ آئندہ بھی ایسا کرے گا، جس کے بعد ریاستی اداروں نے فیصلہ کیا کہ اس کا جواب دینا ہوگا، اور پھر آج یہ کارروائی کی گئی اور پاکستان نے ایران کی سرزمین پر جوابی حملہ کیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اب بھی پاکستان کی خواہش ہے کہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے اور کشیدگی میں اضافہ نہ ہو، اور کیونکہ یہ معاملہ شروع خود ایران نے کیا تھا تو اسے ٹھنڈا بھی خود ایران کرے، ورنہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں، اور اگر ایران کی طرف سے دوبارہ ایسی کارروائی کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جبکہ ایران کے صوبے سیستان پر فضائی حملے کے بعد ISPR نے اعلامیہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق آج صبح پاکستان نے ایران میں اسٹرائکس کی ہیں، ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں جو پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث تھے۔ پاکستان نے ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں سے کارروائی کی ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہگاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ آپریشن انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیا گیا، جس کا نام مرد بر سرمچار رکھا گیا تھا۔ نشانہ بنائے گئے ٹھکانے بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے، جس میں دوستانہ عرف چیئرمین، بجار عرف سوغات، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشاب اور وزیر عرف وزیر سمیت دیگر شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مستقل تیار ہیں۔ ہمارا عزم ہے پاکستان کی علاقائی حدود کی خود مختاری کو ہر صورت میں محفوظ بنائیں گے۔ کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کے بارے میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ عوام کی مدد سے پاکستان کے تمام دشمنوں کو ناکام بنانے کی عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ ISPR کے مطابق دو ہمسایہ برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت اور تعاون کو سمجھداری سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ حملے کے فوری بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستان نے آج صبح ایران کے صوبے سیستان میں دہشت گردوں کی مخصوص پناہگاہوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائیوں میں متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ پاکستان چند سال سے ایران سے رابطوں میں بار بار دہشت گردوں کے بارے میں آگاہ کرتا رہا ہے۔ دہشت گرد ایران کے حکومتی عملداری سے باہر علاقوں میں مقیم تھے۔ بیان کے مطابق سنگین خدشات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے نام نہاد سرمچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد کے ڈوزیر بھی شیئر کیے۔ آج کا انتہائی پیچیدہ کامیاب آپریشن پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ آج کی کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور مقاصد کو برقرار رکھتا ہے۔ UN چارٹر اصولوں میں رکن ممالک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری شامل ہے۔ پاکستان کبھی اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران برادر ملک ہے اور پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے عزت اور محبت رکھتے ہیں۔ ہمیشہ دہشت گردی سمیت مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بات چیت اور تعاون پر زور دیا ہے۔ آئندہ بھی مشترکہ حل تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ساتھ ہی آج دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے واضح کیا کہ ہم صورتحال کو بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے مخالفین بھی اس بات کو سمجھیں گے۔ We have no interest in escalating any situation, and we hope
that our adversaries understand this. Pakistan and Iran do have several channels of communication, and at this point I am not aware of any third party stepping forward in this context. جبکہ ایران نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور ایران میں موجود پاکستان کے سفارتی نمائندے کو طلب کر کے وضاحت مانگی گئی ہے، اور ایران کے صوبے سستان کے ڈپٹی گورنر نے پاکستان کے حملے میں 9 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ 9 لوگ ایرانی شہریت نہیں رکھتے تھے، جس میں 2 مرد، 3 خواتین اور 4 بچے شامل تھے، اور ان تمام معاملات کے پیش نظر اس وقت پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت متحرک ہو چکی ہے، اور ذرائع کے مطابق موجودہ ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کابینہ اجلاس کل دن 2 بجے طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ صورتحال پر غور کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا ہے، جس میں آرمی چیف سمیت دیگر سروسز چیف شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں خفیہ اداروں کے حکام بھی شریک ہوں گے۔ ساتھ ہی پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کے ذرائع کے مطابق ادارے نے ایران سمیت مغربی سمت سے آنے والی تمام پروازوں کی مانیٹرنگ شروع کر دی ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یعنی اب جہاں ان واقعات سے متعلق پاکستان اور ایران کی قیادت متحرک ہو چکی ہے، تو وہیں دنیا کے دیگر ممالک کی طرف سے اس حالیہ تنازع پر رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے ایران کے فضائی حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ دنوں میں اپنے 3 ہمسایوں کی سرحدی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسری طرف یورپی یونین نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان یورپی یونین کے مطابق پاکستان، عراق اور ایران میں ہوئے حملے یورپی یونین کے لیے شدید باعث تشویش ہیں۔ حملوں سے ممالک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ حملوں سے خطے میں عدم استحکام کے اثرات پیدا ہوئے ہیں، جبکہ چین، جو ایران اور پاکستان دونوں کا دوست ملک ہے، اس کی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ چین صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان اور ایران قریبی ہمسایہ ممالک ہیں جن کے چین سے دوستانہ تعلقات ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور ایران تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور کشیدگی میں اضافے سے بچیں گے۔ پاکستان اور ایران کو ضرورت ہوئی تو چین صورتحال ٹھنڈا کرنے میں مثبت کردار ادا کرے گا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف روسی وزارت خارجہ نے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پاکستان کے درمیان کشیدگی پر تشویش ہے۔ ایران اور پاکستان تحمل سے کام لیں۔ مزید کشیدگی امن میں دلچسپی نہ رکھنے والوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے گی۔ مزید کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام اور سلامتی نہ چاہنے والے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرے ملک میں انسدادی دہشت گردی کارروائیاں اس کے تعاون اور معاہدے کے تحت ہی ہونی چاہیے۔ جبکہ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان اور ایران سے بات چیت کے بعد یہ بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان اور ایران خطے میں کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے، اور ترکیہ نے سفارش کی ہے کہ فریقین مزید کشیدگی نہ بڑھائیں اور جلد از جلد امن بحال کیا جائے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران دونوں کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ دونوں کی سرحدوں سے ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ پاکستان سے جیش العدل کی دہشت گرد اس کے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ایران سے کلعدم بلوچ علیحدگی پسند جماعتیں اس کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتی ہیں، اور ایسے واقعات رپورٹ بھی ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق دسمبر 2023 میں جیش العدل نے ایران کے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا، جس میں 11 ایرانی پولیس اہلکار مارے گئے۔ اس کے علاوہ جون 2023 میں ISPR نے یہ بیان جاری کیا کہ دہشت گردوں نے بلوچستان کے علاقے کیچ میں 2 پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا ہے، اور پھر پاکستان نے اس واقعے سے متعلق ایرانی حکام سے رابطہ کیا تاکہ حملہ آور ایران میں نہ بھاگ سکیں۔ اسی طرح اپریل 2023 میں ISPR نے بیان جاری کیا کہ ایران سے آئے ہوئے حملہ آوروں نے اس کے 4 بارڈر اہلکاروں کو مارا ہے۔ پھر جنوری 2023 میں ایران کے ساتھ پاکستان کے صوبے بلوچستان کی سرحد میں پاکستان کے 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا، جس کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایران پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے اور حملہ آوروں کا احتساب کرے۔ اسی طرح ستمبر 2021 میں پاکستان نے دعویٰ کیا کہ ایک پاکستانی فوجی ایران سے کراس بارڈر فائرنگ کی وجہ سے شہید ہو گیا ہے، اور پاکستان نے اس کا الزام ایران میں موجود دہشت گردوں پر لگایا۔ پھر فروری 2021 میں ایرانی فوجی اپنے 2 انٹیلیجنس ایجنٹس کو چھڑوانے کے لیے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے، اور ایران نے دعویٰ کیا کہ دہشت گردوں نے ان کے 2 ایجنٹوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ پھر فروری 2019 میں ایرانی سیکیورٹی فورسز پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا۔ ایرانی صوبے سستان میں ایک خودکش حملے میں ایران کے پاسداران انقلاب کے 27 اہلکار مارے گئے، جس کے بعد ایران نے پاکستان کو خبردار کیا کہ وہ جیش العدل کے خلاف کارروائی کرے، اس سے پہلے کہ ایران خود اس کا بدلہ لے لے۔ پاکستان نے ایران کے ان دعووں کو مسترد کر دیا۔ پھر اپریل 2019 میں عمران خان کی حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے ایران کے دورے سے ایک دن پہلے پاکستان نے دعویٰ کیا کہ ہمارے صوبے بلوچستان میں ایک مسافر بس پر جن دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے وہ ایران سے آئے تھے۔ اس حملے میں شناخت کی بنیاد پر 10 نیوی، 3 ایئر فورس اور 1 کوسٹ گارڈ اہلکار کو شہید کیا گیا تھا، جس کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ علیحدگی پسند گروہ راجی اجوئی سنگر کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ پاکستان کے پاس ان کے بیسز ایران میں موجود ہونے کے ثبوت ہیں۔ اکتوبر 2018 میں ایران کے 12 سیکیورٹی اہلکاروں کو سرحدی علاقے سے اغوا کیا گیا۔ جیش العدل نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ بعد میں پاکستان نے ان 12 میں سے
5 सिक्योरिटी एहलकारों की बाजियाबी में ईरान को मदद फराहम की। इसी तरह जून 2017 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा बलूचिस्तान के पंजगोर के इलाके में एक ईरानी ड्रोन मार गिराया था, जबकि अप्रैल 2017 में जैश-उल-अदल ने 10 ईरानी बॉर्डर एहलकारों को मारने की जिम्मेदारी कबूल की थी और ईरानी मीडिया ने इस हवाले से रिपोर्ट किया था कि इस हमले में दूर से मारने वाली बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था और इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तानी हुकूमत पर आयद होती है। यानी पाकिस्तान और ईरान दोनों ही माजी में इस हवाले से अपने खदशात का इजहार करते रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले बाकायदा ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान पर हमला कर दिया और फिर इसे ओन भी किया, उसकी तशहीर भी की, जिसका आज पाकिस्तान ने जवाब देते हुए ईरान पर हमला किया है। दोनों रियासतों ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है, लेकिन क्या ये मामला सरहदी तनाज़े तक महदूद रहेगा या खित्ते के तनाज़ात में इजाफे का बाइस बनेगा? क्योंकि खित्ते में पहले ही कई तनाज़ात उठे हुए हैं और ईरान तकरीबन तमाम तनाज़ात का हिस्सा है। एक तरफ इसराइल और गज़ा का मामला है, जहाँ इसराइल की मुसलसल बमबारी जारी है, जबकि इस हवाले से ईरान की वाज़ेह पोजीशन है, वो हमास की खुलकर हिमायत कर रहा है। साथ ही इसराइल की लिबनानी सरहद पर ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के साथ झड़पें भी जारी हैं। मगर इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल रेड सी यानी बहरा अहमर में है, जहां यमन के साहिल के करीब ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागी अहम तिजारती रास्ते से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से कई कंपनियों को अपना रास्ता तब्दील करना पड़ा है और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली अशिया और तेल की कीमतें भी मुतासिर हो सकती हैं। हौसी बागियों का दावा है कि ये हमले गजा में जारी इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में किए गए हैं, मगर अब अमरीका और बरतानिया समेत दर्जन से जायद मगरबी ममालिक ने गुज़िश्ता माह रेड सी में बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ कराया और फिर 11 जनवरी को अमरीकी फोर्सेस ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हॉलैंड के ताउन से यमन में हौसी जंगजुओं के ज़ेर इस्तेमाल 16 मकामात पर 60 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया है। और उसके जवाब में हौसी बागियों के तर्जुमान ने कहा है कि हमला करने वालों को नताइज भुगतना होंगे, मगर इसके बावजूद अमरीका ने गुज़िश्ता रोज़ भी यमन में हौसी बागियों को निशाना बनाया और दावा किया कि अमरीकी फोर्सेस ने हमले के लिए तैयार 14 मिसाइलों को निशाना बनाया, जो कार्गो जहाज़ों और अमरीकी नेवी के जहाज़ों के लिए खतरा थे। साथ ही हौसी बागियों ने यमन के साहिल से दूर खलीज अदन में अमरीकी जहाज़ पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद जहाज़ में आग लग गई। अहम बात यह कि अमरीका ने यमन के हौसी बागियों को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है और व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि अगर हौसी बागी हमले रोक दें तो फैसला बदल सकता है, मगर हौसी बागी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। यूँ एक तरफ रेड सी में कशीदा सूरत हाल है, अमरीका और उसके इत्तेहादी और ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागी आमने सामने है। वहीं लबनान में ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह और इसराइल आमने सामने है और गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ जारी हैं और इन तमाम तनाज़ात में ईरान बरह रास्त फरीक है। और अब ईरान और उसके पड़ोसी दोस्त मुल्क पाकिस्तान भी आमने सामने आ गए हैं।